میں بہت نیک اور خوبصورت تھا. آئے دن خاندان میں میرے لیے لڑکیوں کے رشتے آتے، لیکن میں اپنے لیے کوئی اچھی اور نیک لڑکی ہی چاہتا تھا. ایک دن محلے میں ایک نقاب پوش عورت اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے آئی. میں جب بھی باہر نکلتا تو وہ لڑکی میری راہ میں کھڑی ہو جاتی اور کہتی کہ مجھ سے شادی کر لو، خدا تمہارا بھلا کرے گا. نہ جانے میں کیوں اس کے آگے بے بس ہو گیا تھا. میں نے بنا سوچے ہی اس سے نکاح کر لیا اور گھر لے آیا. رات کمرے میں آیا تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہاں تو خالہ کلثوم آج بھی گھر آئے بھابھی کے ساتھ بیٹھی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں ڈھیر ساری لڑکیوں کی تصویریں بھی موجود تھیں. میں نے ایک نظر بھابھی پر اور دوسری نظر خالہ پر ڈالی اور خاموشی سے اپنا چائے کا کپ لیے ایک کونے میں بیٹھ گیا. بھابھی کہنے لگی، حماد دیکھ لو، اگر تمہیں کوئی پسند آتی ہے تو ہم اسے دیکھنے چلے جائیں گے. بھابھی نے مسکراتے ہوئے 2-4 تصویریں میری طرف بڑھائیں تو میں نے ان کو ہاتھ لگائے بغیر ہی بھابھی سے کہا کہ مجھے ایسی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی جو اپنی تصویریں یوں بانٹتی پھرتی ہے. میری بات سن کر خالہ کلثوم ناراضگی سے کہنے لگی کہ یہ تو نے کیا بات کر دی بیٹا، یہ تو آج کل کا دستور ہے، لوگ پہلے اپنی بیٹیوں کی تصویریں بھیجتے ہیں اور پھر انہیں دکھاتے ہیں. میں نے خالہ سے کہا کہ مجھے یہ سب پسند نہیں. مجھے تو لوگوں کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں اپنی بیٹی کو نمونہ بنا کر لوگوں کے آگے پیش کرتے ہیں. پہلے زمانے میں تو لوگ ماں باپ دیکھ کر لڑکی کا رشتہ لے جایا کرتے تھے، یہ صورت دیکھنے کا رواج تو اب چل پڑا ہے. بھابھی ہنس کر کہنے لگی کہ میرا دیور ابھی تک پرانے زمانے میں ہی جی رہا ہے، اب تو لڑکے لڑکیاں خود ہی پسند کی شادی کر لیتے ہیں. خالہ کہنے لگی، پھر تو ہی مجھے بتا دے تجھے کیسی لڑکی چاہیے. میں نے خالہ سے کہا، میری کوئی لمبی چوڑی ڈیمانڈ تو ہے نہیں، مجھے صرف نیک اور شریف لڑکی چاہیے جسے کسی نے نہ دیکھا ہو، جو پردہ کرتی ہو اور ہمیشہ مجھ سے وفادار رہے. میرے خیالات جان کر خالہ کو جیسے صدمہ ہو گیا، کیونکہ ان کے پاس سب ماڈرن لڑکیوں کے رشتے تھے جو مجھے بالکل پسند نہیں تھی. خالہ میری بات سن کر ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ ایسی لڑکی تو تجھے پھر آسمان پر ہی مل سکتی ہے، زمین پر آج کل ایسی لڑکیاں نہیں پائی جاتی. خالہ کلثوم کی بات سن کر میں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا تھا اور خالہ منہ ہی منہ میں مجھے برا بھلا کہتی ہوئی چلی گئی تھی. خالہ کلثوم کا کام ہی رشتہ لگانا تھا اور وہ اپنے کمیشن کی خاطر کسی بھی طرح کا رشتہ جوڑنے کے لیے پیچھے پڑ جاتی تھی. بھابھی نے ایک دفعہ ان سے یوں ہی سرسری میرے رشتے کا ذکر کیا تھا اور اس دن کے بعد سے وہ ہر روز اپنا بستہ اٹھائے چلی آتی جس میں تصویروں کا ایک پلندہ موجود ہوتا اور وہ چاہتی ان میں سے 2-4 تو میں لازمی پسند کر لوں. بھابھی بھی چاہتی تھیں کہ میری جلد سے جلد شادی ہو جائے تاکہ وہ میری ذمہ داری سے آزاد ہو جائیں، کیونکہ ماں کے انتقال کے بعد میرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب بھابھی بھائی کے ساتھ ہو گیا تھا. بھابھی کو اپنے میکے جانے سے پہلے بھی لاکھ بار سوچنا پڑتا کہ اگر وہ چلی گئیں تو مجھے کھانا کون دے گا. ایسا نہیں تھا کہ میں خود کام کاج نہیں کر سکتا تھا، لیکن بھابھی بہت ہی اچھی اور نیک تھیں اور انہوں نے دل سے میری ذمہ داری اٹھائی تھی. لیکن اب وہ میری شادی کروانا چاہتی تھیں. انہوں نے خاندان بھر میں بھی کہہ دیا تھا کہ اگر کسی کو ہمارے حماد کے لیے کوئی لڑکی پسند آئے تو ضرور بتانا. کچھ ہی دنوں میں کافی سارے رشتے آ گئے، کیونکہ میری نوکری بہت ہی اچھی تھی اور پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، اور شادی کے بعد مجھے علیحدہ گھر میں رہنا تھا. اماں کی وفات پر بھائی بھابھی یہاں میرے لیے آئے تھے اور میری شادی کے بعد وہ دونوں واپس اپنے گھر چلے جاتے جو کچھ ہی دور کے فاصلے پر تھا. اتنے سارے رشتے آنے کے باوجود بھی مجھے کوئی لڑکی سمجھ نہیں آئی تھی. میں بس نیک اور شریف لڑکی چاہتا تھا، جبکہ میرا خاندان امیر ہونے کے ساتھ ماڈرن بھی تھا. بھابھی امید سے تھی اور ان کی طبیعت کافی دنوں سے خراب رہ رہی تھی. ایک دن جب ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو میں نے انہیں خود کہا کہ وہ اپنی امی کے پاس چلی جائیں، کیونکہ انہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے اور ایسا نہ ہو کہ کہیں میری وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ جائے. پہلے تو بھابھی انکار کرتی رہیں، لیکن جب انہیں خود ہی محسوس ہوا کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہے تو وہ کہنے لگی، حماد تم ہی مجھے چھوڑاؤ. میں فوراً ہی جا کر ٹیکسی لے آیا اور بھابھی کو ٹیکسی میں ان کے سامان کے ساتھ بٹھا دیا اور خود اپنی موٹر سائیکل پر ان کے ساتھ ساتھ چل پڑا. بھابھی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں انہیں موٹر سائیکل پر بٹھاتا. بھابھی کا میکا کافی دور تھا اور انہیں چھوڑ کر آنے میں مجھے 2 گھنٹے لگ گئے. جیسے ہی میں اپنے محلے میں داخل ہوا تو میں نے عزیز بھائی کے گھر پر سامان اترتا ہوا دیکھا. عزیز بھائی کو ہمارا محلہ چھوڑ کر گئے مہینہ ہونے والا تھا. وہ میرے ابا کے بہت اچھے دوست تھے. میں حیران ہوا کہ یہاں کون لوگ آ گئے ہیں، جبکہ عزیز بھائی نے تو اپنا گھر فروخت بھی نہیں کیا تھا. اور پھر پتا چلا کہ وہاں 2 عورتیں کرائے پر رہنے کے لیے آئی ہیں. میں واپس گھر آ گیا اور اپنے کام کاج میں لگ گیا. کیونکہ بھابھی گھر میں نہیں تھی تو گھر گھرستی بھی مجھے ہی دیکھنی تھی اور نوکری پر بھی جانا تھا. میں پہلے سے کہیں زیادہ مصروف ہو گیا تھا. بھائی نوکری پر گئے ہوئے تھے اور جب انہیں پتا چلا کہ بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ وہ بھی بھابھی کے ساتھ ان کے گھر پر ہی رک جائیں گے. مجھے بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا تھا،
वैसे भी भाभी इस वक्त जिस नाजुक दौर से गुजर रही थी, उन्हें भाई की जरूरत थी और भाई को उनके साथ होना चाहिए था। अगले दिन जब मैं दफ्तर के लिए निकला तो अजीज भाई के घर के दरवाजे पर मैंने एक नकाबपोश औरत को देखा। उसके साथ उसकी बेटी भी मौजूद थी और वो भी नकाब में ही थी। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया था, लेकिन जैसे ही उसने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा तो हम दोनों की नजर आपस में चार हुई और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि वो आंखें मुझे याद रह गईं। ये एक सरसरी सी नजर थी जिसने फिर मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। शाम को जब दफ्तर से लौटकर आया तो वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी और मुझे देख रही थी। उसका चेहरा दुपट्टे में छुपा हुआ था। ना चाहते हुए भी मेरी नजर उसकी तरफ उठी तो उसकी आंखों की मकनातीसी चमक मुझे अपनी जानिब खींचने लगी। दिन यूं ही गुजर रहे थे और वो हर रोज मुझे मेरे रास्ते में नजर आती और मैं उसे देखकर नजर झुका लेता। कुछ दिन तो ये सिलसिला बस यूं ही चला। उसके बाद एक दिन मेरी जान ही निकल गई जब वो मेरे रास्ते में आ खड़ी हुई और कहने लगी कि खुदा के लिए मुझसे शादी कर लो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और मैंने फौरन इधर उधर देखा, लेकिन जहाँ अजीज भाई का घर था वहाँ मोहल्ले का इख्तिताम होता था, इसीलिए वहाँ लोग भी नहीं होते थे। मुझे इस बात का खौफ था कि अगर किसी मोहल्ले वाले ने इस तरह हमें देख लिया तो क्या क्या फसाने न बन जाएंगे। मेरी पारसाई और शराफत का पूरा मोहल्ला गवाह था, लेकिन इंसान की एक छोटी सी गलती उसकी उम्र भर की नेकनामी को मट्टी में मिलाने के लिए काफी होती है, और इसी सोच ने मुझे भी परेशान कर दिया था। मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर खामोशी से घर चला आया था। मैं सोच रहा था इस लड़की ने मुझे शादी के लिए प्रपोज क्यों किया, जबकि हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता था। मुझे लगा कि शायद वो ऐसे ही कह रही होगी। जो भी था, इस बात ने मुझे पूरी तरह परेशान कर दिया और मैं सारी रात सो भी नहीं पाया था। मेरे जहन में बार बार उसकी चमकती हुई आंखें आ रही थी। फजर की अजान पर मैं बेताब होकर उठ गया था और अपने रब के हुजूर पेश हो गया था। ये मेरी जिंदगी में पहली दफा था जब किसी लड़की के ख्याल ने मुझे रात भर सोने न दिया था। मैंने अपना मसला खुदा के हुजूर पेश कर दिया और दुआ की कि मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। अपने मुकर्ररा वक्त पर मैं दफ्तर के लिए निकला तो आज भी वो मेरे रास्ते में खड़ी थी। उसे देखते ही मुझे अजीब सी घबराहट का एहसास होने लगा। इज्जत सिर्फ औरत की ही नहीं होती बल्कि मर्द की भी होती है, और जब बदनामी होती है तो मर्द की भी बख्शिश नहीं होती। औरत तो बदनामी के दाग के साथ घर की चार दीवारी में जिंदगी गुजार लेती है, लेकिन मर्द को हर रोज घर से बाहर लोगों का सामना करना पड़ता है और ये बदनामी उसे मौत के दहाने पर पहुंचा देती है। इससे पहले कि मैं अपना रास्ता बचाकर वहां से निकल जाता, वो खुद ही मेरे सामने आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि खुदा के लिए मुझसे शादी कर लो। मैंने फिर कोई जवाब दिए बिना ही अपनी बाइक की स्पीड तेज की और निकल गया। आमतौर पर मैं मोहल्ले के अंदर बहुत ही कम रफ्तार में बाइक चलाता था ताकि कोई हादसा न हो, इसीलिए वो आसानी से मेरे सामने आकर रास्ता रोक लिया करती थी। भाभी को गए 10 दिन होने वाले थे और भाई भी भाभी के साथ उनके मैके में ही रुक गए थे। डॉक्टर ने बताया था कि भाभी को बच्चे की पैदाइश तक आराम करने की जरूरत है, जबकि अभी तो पूरे 4 महीने बाकी थे। मैंने भाई से कह दिया था कि अब वो दोनों मेरी फिक्र ना करें बल्कि अपना घर संभालें। मैंने अकेले रहना सीख लिया था। वो लड़की हर रोज मेरे रास्ते में आती और मुझसे इल्तिजा करती कि मैं उससे शादी कर लूं, और मैं सोचता न जाने उसके साथ ऐसी क्या मजबूरी है जो वो शादी करना चाहती है। एक दिन जब वो मेरे रास्ते में आई और मुझे शादी का कहने लगी तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। लेकिन मेरे इस सवाल पर उसने सिर्फ इतना ही कहा कि उसका नाम रोशनी है और बाकी सब वो मुझे शादी के बाद बता देगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी कौन सी बात है जिसने उसे मुझसे शादी करने पर मजबूर कर दिया है, और शादी के बाद वो न जाने मुझे कौन सा सच सुनाएगी। इस लड़की में कोई ना कोई ऐसी खास बात जरूर थी जो मैं उसकी तरफ नजर भरकर देखने लगा था। जब वो मेरे सामने ना होती तो मैं उसी के बारे में सोचता रहता और सोने के लिए आंखें बंद करता तो उसकी बातें मेरे दिलो दिमाग में गूंजने लगती। मैंने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा था। वो बहुत ही ज्यादा सख्त पर्दा करती थी। उसकी शराफत का तो मुझे इल्म नहीं था, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखों में देखकर उसकी पारसाई पर यकीन आ जाता था। मैंने कुछ दिनों के अंदर ये फैसला कर लिया कि मैं उससे शादी कर लूंगा। मैंने भाभी को फोन करके बताया कि मुझे एक पर्देदार लड़की पसंद आ गई है। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। भाभी ने कहा उनका तो आना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ तो उससे शादी कर लूँ, और जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी वो अपनी देवरानी से मिलने चली आएंगी। अगली सुबह जब वो मेरे रास्ते में आई और मुझसे शादी का कहा तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। वो कहने लगी कि मेरी माँ गूंगी और बहरी है,
وہ تمہاری بات نہ ہی سن سکتی ہے اور نہ ہی سمجھ سکتی ہے۔ اس بیچاری کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، لیکن میں پھر بھی اس کی ماں سے ملنا چاہتا تھا۔ روشنی مجھے اپنے گھر لے گئی اور اس نے اشارے سے اپنی ماں کو کچھ بتایا۔ میں نے ابھی تک نہ ہی روشنی کا چہرہ دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی ماں کا، وہ دونوں ہی میرے سامنے پردے میں تھیں۔ روشنی کی بات سمجھ کر اس کی ماں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ روشنی کی بات پر اس کی ماں نے اشارے سے کچھ کہا تو روشنی کہنے لگی، اماں چاہتی ہیں کہ ہم دونوں کی سادگی سے فوراً شادی ہو جائے۔ مجھے سادگی سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، میرے آگے پیچھے تو اب یوں بھی کوئی نہیں تھا، اور مجھے بھی اپنی زندگی میں ایک نیک لڑکی کی تلاش تھی۔ لیکن جس وجہ سے میں ہچکچا رہا تھا وہ بس اتنی ہی تھی کہ میں ان دونوں ماں بیٹیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے فیصلہ کر لیا اور شام کو قاضی لے کر ان کے گھر پہنچ گیا۔ کچھ دوستوں کی موجودگی میں ہمارا نکاح پڑھا دیا گیا۔ میرے دوست بھی میری اس اچانک شادی پر بہت حیران تھے، اور یہ جاننے کے بعد کہ یہ روشنی میرے لیے بالکل انجان ہے، انہیں تو میری عقل پر افسوس ہو رہا تھا۔ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، یہ آج تک ہم سنتے آئے تھے، لیکن تو اس بات کی زندہ مثال ہی بن گیا ہے۔ جس لڑکی کو تو نے آج تک دیکھا نہیں، جس کے آگے پیچھے کا تجھے پتا نہیں، تو اسے اپنی عزت بنا کر بیٹھ گیا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اب وہ میری بیوی ہے، اور اس حوالے سے ایسی کوئی بات نہ کی جائے جو مجھے گراں گزرے۔ رات کے اندھیرے میں ہی میں روشنی کو رخصت کروا کر اپنے گھر لے آیا۔ وہ نقاب میں ہی تھی۔ میں نے اسے کمرے میں چھوڑا اور خود اپنے دوستوں کو اللہ حافظ کہنے کے لیے باہر نکل گیا۔ میرے دوست جاتے جاتے بھی مجھے تنگ کرنے لگے کہ میں نے اتنا بڑا فیصلہ بنا جانے سمجھے ہی کر لیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ میری قسمت میں کیا نکلتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو رخصت کر کے کمرے میں چلا آیا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی میری جان نکل گئی جب میں نے اپنے بستر پر بیٹھی دلہن کو دیکھا، جو پوری طرح تیار تھی اور اس کے گلے میں منگل سوتر ڈلا ہوا تھا اور مانگ میں سندور بھی تھا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت تھی اور اس کی آنکھیں آج بھی پہلے دن کی طرح ہی پرکشش تھیں، لیکن منگل سوتر اور سندور نے میری زبان کو تالے لگا دیے تھے۔ مجھے روشنی کا چہرہ بہت ہی زیادہ جانا پہچانا معلوم ہو رہا تھا، لیکن میں پہچان نہیں پایا تھا کہ میں نے اس لڑکی کو کہاں دیکھا ہے۔ میں غصے میں روشنی کے قریب گیا اور اس سے کہا کہ یہ سب کیا ہے۔ روشنی نے ناسمجھی سے میری طرف دیکھا، اور جیسے ہی اسے سمجھ آیا کہ میرا اشارہ منگل سوتر کی طرف ہے تو وہ کہنے لگی کہ ہماری شادی ہوئی ہے، اور یہ تو شادی پر ہی پہنا جاتا ہے، یہ میری ماں نے مجھے تحفے میں دیا ہے، اور یہ سندور تو سہاگ کی علامت ہے۔ روشنی کی باتوں نے میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں مر کر بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی ہے۔ میں نے کپ کپاتے لہجے میں روشنی سے پوچھا کہ کیا تم ہندو ہو؟ مجھے لگا تھا کہ روشنی کا جواب مجھے کسی کھائی میں دھکیل دے گا۔ میری ساری زندگی کی پارسائی اور نیکیاں آج ہی ختم ہو جائیں گی۔ ایک انجانی سی محبت کے لیے میں اپنے ایمان کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا، لیکن روشنی کے جواب نے تو جیسے سب کچھ بدل کر ہی رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں ہندو نہیں ہوں، مسلمان ہوں، لیکن میں آج سے 6 مہینے پہلے تک ہندو تھی۔ اور پھر ایک دن میری ملاقات اسکول میں اپنی ایک مسلمان ٹیچر سے ہوئی تو انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا، اور ان کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ واقعی اسلام بہت اچھا مذہب ہے۔ میں روزانہ ان سے ملتی اور دین کی باتیں سیکھتی۔ کچھ ہی عرصے میں نے اپنی ماں کو بھی اشاروں میں دین کی باتیں سمجھائیں تو انہیں بھی اسلام مذہب بہت پسند آیا، لیکن میرے ابا ایک کٹر ہندو تھے، اور جیسے ہی انہیں علم ہوا کہ میں اور میری ماں اسلام کو پسند کرنے لگے ہیں تو انہوں نے ہمارا گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا۔ لیکن میری ٹیچر نے میرے دل میں اسلام کی محبت کا جو دیا روشن کر دیا تھا وہ میرے ابا کی سختیوں سے بجھنے والا نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہی گھر میں چھپ چھپ کر نمازوں کی ادائیگی شروع کر دی اور کسی نہ کسی طرح کتابوں کے ذریعے تھوڑا تھوڑا دین سیکھتی رہی۔ جب میں کچھ عرصہ اسکول نہیں گئی تو ایک دن وہی ٹیچر مجھ سے ملنے کے لیے گھر آ گئیں، اور میری بدلتی ہوئی حالت کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اگر میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہوں تو وہ میری مدد ضرور کریں گی۔ میری ٹیچر نے کچھ ہی دنوں میں مجھے اور میری ماں کو ہمارے گھر سے نکال لیا اور ایک اسلامی سینٹر لے گئیں، جہاں ہم نے باقاعدہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ لیکن میرے ابا ہم دونوں کے پیچھے اسلامی سینٹر تک آ گئے اور پولیس میں رپورٹ درج کرا دی کہ میری ٹیچر نے ہمیں زبردستی مسلمان کیا ہے۔ میں اور میری ماں خبروں کی زینت بن گئے اور ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے۔ جہاں مسلمان اس بات پر ہمارا ساتھ دے رہے تھے، وہیں ہندو ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے تھے۔ ہم نے اسلام کو کسی کی زور زبردستی یا دباؤ میں آ کر قبول نہیں کیا تھا، اور یہی بیان جب ہم نے کورٹ میں دیا تو ہمیں ہماری مرضی سے زندگی گزارنے کی اجازت مل گئی تھی۔ میں اور میری ماں دونوں ہندوؤں کے نشانے پر آ گئے
اور ہم دونوں ہی پردہ کرتے ہوئے جلدی جلدی گھر تبدیل کرنے لگے تاکہ کسی طرح سکون کی زندگی گزار سکیں۔ میری شادی کی عمر ہو چکی تھی اور اماں میری شادی کسی ایسے انسان سے کرنا چاہتی تھیں جو ہمارے مسئلے کو سمجھ کر ہمارے ساتھ زندگی گزار سکے۔ جب ہم اس محلے میں آئے تو آپ کی نیک نامی، شرافت اور دینداری کے چرچے سننے کو ملے۔ کچھ دن میں یوں ہی آپ کو دیکھتی رہی اور جاننے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر مجھے یقین آ گیا کہ آپ سچ میں بہت ہی نیک اور شریف انسان ہیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آپ سے شادی کروں گی تاکہ آپ دین کو سیکھنے میں میری مدد کریں۔ میں چاہتی تو شادی سے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا سکتی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ شادی کے بعد میں آپ کو صحیح طرح اپنی حقیقت بتا پاؤں گی۔ روشنی کی باتیں سن کر مجھے یاد آیا کہ روشنی کا چہرہ کچھ مہینوں پہلے میں نے اخبار میں ہی دیکھا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ ہندو تھی اور پھر مسلمان ہو گئی۔ میں نے روشنی سے کہا کہ تمہارے منگل سوتر اور سندور نے تو میری جان ہی لے لی تھی، کیونکہ ہم مسلمانوں میں یہ دونوں چیزیں ہی نہیں ہوتی۔ میری بات سن کر روشنی حیران ہوئی تھی کہ اسے اس سب کا علم نہیں تھا۔ اسے مسلمان ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اسی لیے وہ بہت ساری باتوں سے ناواقف تھی۔ یہ منگل سوتر اس کی ماں کا تھا، کیونکہ انہوں نے شادی میں روشنی کو کچھ نہیں دیا تھا، اسی لیے اپنا منگل سوتر اتار کر اس کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ روشنی کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کر کے اسی لیے میری زندگی میں شامل ہوئی ہے کیونکہ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیکھ کر اپنی آخرت سنوارنا چاہتی ہے۔ اس نے میرے بارے میں جس کسی سے بھی معلوم کیا، سب نے اسے یہی بتایا کہ میں ایک نیک انسان ہوں اور پابندی سے نماز ادا کرتا ہوں۔ وہ میرا ساتھ پا کر بہت ہی خوش تھی۔ میں نے بھی روشنی کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ اسے میرے رب نے میری قسمت میں لکھ رکھا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے اپنے دین کی ہر ایک چھوٹی اور خوبصورت بات ضرور سکھاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم پہلے شکرانے کے نوافل ادا کریں گے اور اس کے بعد ہی ہم ایک دوسرے سے کوئی بات کریں گے۔ ہم دونوں ہی جائے نماز بچھا کر خدا کے حضور پیش ہو گئے، اور نوافل کے اختتام پر میں نے اپنے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھائے تو خود بخود ہی میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ نہ جانے میرے رب کو میری کون سی ادا پسند آ گئی تھی جو اس نے اتنی بڑی خوشی اور سعادت میرے حصے میں لکھ دی تھی۔ مجھے روشنی کو اسلام سکھانا تھا اور خود بھی روشنی سے بہت کچھ سیکھنا تھا کہ کس طرح اس نے ایک سچے مذہب کے لیے دنیا سے مقابلہ کیا، جبکہ ہم لوگ جو پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، ہم اپنے دین کو خود ہی بھلائے بیٹھے ہیں۔ رب کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ہی میں نے روشنی کو سینے سے لگا لیا۔ اب آنے والی ساری زندگی مجھے اس کے ساتھ نیک راستوں پر چلتے ہوئے گزارنی تھی۔ روشنی نے مجھ سے منہ دکھائی میں خدا کے حج کی زیارت مانگی تھی، اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں اسے ضرور کعبہ شریف لے کر جاؤں گا۔ میرے نزدیک روشنی ان خوبصورت لڑکیوں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی جو اپنے حسن کو نمایاں کرتی پھرتی ہیں۔ روشنی کے پردے نے اس کے چہرے پر نور کا ہالہ قائم کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں یہ چمک بھی اسی نور کا حصہ تھی۔